حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں مبتلا فرماتا ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ کسی مرض، فقر و فاقہ، دشمن کے خوف یا اس جیسی دوسری دنیاوی مشقتوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب دینی نقصان یا کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس صورت میں موت کی تمنا ممنوع نہیں، اور ہمارے بہت سے اسلاف رحمہم اللہ السلام نے فتنے یا دینی نقصان کے خوف سے موت کی تمنا کی۔ اگر کسی کو ایسا خوف ہو تو وہ ارشاد نبوی کے مطابق یوں دعا کرے، یا اللہ عز و جل جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ اور افضل یہی ہے کہ وہ صبر کرے اور تقدیر پر راضی رہے۔ حضرت سیدنا علامہ ابو الحسن ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنے سے اپنی امت کو منع فرمایا اور اس وقت موت کی دعا مانگنے کی اجازت عطا فرمائی جب موت ان کے لیے بہتر ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ ہی اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے۔ موت کی تمنا مت کرو کیونکہ نزع کی ہولناکی سخت ہے۔ انسان کی عمر کا زائد ہونا نیک بختی ہے، ممکن ہے کہ اللہ عز و جل اسے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور وقت سے پہلے اس کی دعا نہ کرے، کیونکہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں، اور مومن کے لیے زیادہ عمر میں بھلائی ہے۔